اللہ والوں کی شان بڑا اعلیٰ ہوتی ہے، جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے ہی آتا ہے۔ حضرت امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بڑا اچھا دور ہے۔ آپ کے دور میں ایک گھر میں چوری ہوئی، چور چوری کر رہے ہیں، گھر والا سو رہا تھا، اتفاق سے جب آواز ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب گھر والے کی آنکھ کھل گئی تو چور اسے آ کر کے دبوچ لیا اور اس سے کہا کہ اگر تو نے ہمارا نام بتایا تو تیری بیوی کو 3 طلاق ہے، یہ قسم کھا۔ اب وہ بڑا دیندار آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں نے تمہارا نام کسی کو بتایا یا تمہارے متعلق کسی کو بتایا تو میری بیوی پہ 3 طلاق واقع ہو جائے۔ یہ اس نے حلف لے لی، قسم لے لی۔ اب چور چلے گئے، وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، گھر کا سارا سامان لوٹ لے گئے، مال لوٹ لے گئے، پیسے لے گئے۔ اب یہ بیچارہ انہیں جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن قسم جو کھا چکا تھا کہ بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور 3 طلاق ہو جائے گی، بیچارہ اس غم میں کسی کو نام بھی نہیں بتا رہا تھا۔ یعنی دیکھو تو چوروں نے مارا بھی اور رونے بھی نہیں دیا، یعنی کہا کہ ہاں تو ہمیں جانتا ہے، اور وہ صاحب گھر جانتا تھا یہ چور کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے، کیا کام ہے ان کا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن بیچارہ خاموش ہے، بستی میں گھوم رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کو بتا نہیں رہا کہ انہوں نے میرے گھر رات چوری کی، چونکہ قسم کھا چکا تھا۔ اچھا، پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بڑا سچی ہوا کرتے تھے، اس نے قسم کھائی لیکن کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میرے گھر چوری ہوئی اور اس چور نے چرایا ہے۔ تو اس نے کہا یار کوئی تو حل نکالا جائے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، بولا حضور میرے گھر چوری ہوئی ہے اور سارا مال میرا لوٹ لیا گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ چور لے گئے، مال بھی لے گئے، حتیٰ کہ کپڑے بھی لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کون چور تھے؟ تو کہا حضور میں انہیں جانتا بھی ہوں، نام بھی جانتا ہوں، اور جس جگہ وہ رہتے ہیں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ تو امام اعظم نے کہا پھر کیوں نہیں بتاتے ہو تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، فیصلہ کیا جائے، انہیں سزا دی جائے؟ تو اس نے کہا حضور میں ضرور ان کا نام بتاتا، لیکن چوروں نے میرے اوپر ایسی قسم رکھ دی ہے کہ میں نام بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا کیا؟ کہا انہوں نے کہا ہے اگر تو نے ہمارا ذکر کیا، ہمارا نام بتایا تو تیری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے، اور یہ قسم کھا۔ کہا حضرت بیوی کے طلاق ہونے کے خوف سے میں کسی کو ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں، حضور میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سارے پریشان ہو گئے کہ کوئی مسئلے کا حل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ نام بتائے گا بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ اشارہ کرے گا بیوی کو طلاق ہو جائے گی، طلاق تو کسی طریقے سے نہیں بچ سکتی ہیں۔ لیکن امام اعظم ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک طریقہ ہے کہ چور بھی پکڑا جائے گا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سن کے بڑا خوش ہوا، چونکہ امام اعظم کے الفاظ جو نکل جاتے ہیں تو امام اعظم انہیں کرتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا۔ بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ سریا کے علم کو بھی اپنے پاس لا کر کے میری امت میں بانٹ دے گا، تو وہ سراج الامہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو کہا کہ یہ طریقہ ہے کہ تیری بیوی بھی بچ جائے گی اور چور بھی پکڑ جائے گا۔ کہا حضور جلدی کیجئے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے اوپر غموں کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ دولت نہ ہونے کا بھی غم ہے، میرے پاس فاقے ہو رہے ہیں، حضور سب چلا گیا، کچھ باقی نہیں بچا ہے، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ امام اعظم کے جتنے بھی چاہنے والے بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک قلعے میں جتنے بھی چور، اچکے، فراڈ کرنے والے انسان ہیں، بدماش ٹائپ کے انسان ہیں، غلط کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، اس بستی کے سارے لوگوں کو جو بھی چور ہے اس قلعے کے اندر بند کر دو۔ حضرت امام اعظم کی اس بات پہ عمل کیا گیا، جتنے چور اچکے تھے وہ ایک قلعے کے اندر بند کر دیے گئے۔ حضرت امام اعظم اور آپ کے ساتھ وہی شخص جس کے گھر چوری ہوئی تھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا میں ایک کو بلاؤں گا، تو دیکھنا اگر چور نہ ہو تو تو کہنا یہ چور نہیں ہے اور خاموش ہو جانا۔ اب حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ ایک شخص آ جاؤ، ایک آتا، یہ شخص جس کے گھر چوری ہوئی یہ دیکھتا، کہتا نہیں۔ آپ فرماتے یہ چور ہے، وہ کہتا نہیں۔ دوسرے کو بلایا، امام اعظم کہتے یہ چور ہے، کہتا نہیں۔
इस तरीके से कई सारों को बुलाया। इमाम आजम कहते ये चोर है। वो शख्स कहता नहीं हुजूर ये चोर नहीं है। फिर बाद में हजरत इमाम आजम ने उस शख्स को बताया था कि जब चोर आए तो तू खामोश रहना, ना इशारा करना, ना मुझे उसका नाम बताना, खामोश खड़ा रहना। यह हजरत इमाम आजम का जहन था। अब थोड़ी देर के बाद इमाम आजम ने एक शख्स को और बुलाया। जब वो आकर के खड़ा हुआ तो आपने फरमाया इसने तेरे घर चोरी की। अब उस शख्स की निगाहें झुक गई और खामोश खड़ा है, न इशारा कर रहा। इमाम आजम समझ गए कि यही चोर है। आपने सारों को आजाद किया, उस चोर को गिरफ्तार किया और हवालात में डलवा दिया, कैद करवा दिया। जो चोर की सजा होती है वो उसे दी गई। अब वो हजरत इमाम आजम के कदमों में गिर गया। हुजूर मैं तो समझ रहा था कि मेरी बीबी की तलाक को कोई नहीं रोक सकता है, मगर हुजूर आपने कैसे तरीके से फैसला फरमाया कि चोर भी पकड़ा गया। चूंकि ना तो मैंने नाम बताया न इशारा किया, मैं तो खामोश खड़ा रहा और मेरी कसम ये थी कि मैं तेरा नाम बताऊं तब मेरी बीवी को तलाक हो। हुजूर मैंने नाम नहीं बताया, आपने ऐसा इंतजाम किया कि उसे कैद हो गई और मेरी बीवी जो है वो मेरे ही निकाह में रही। तो इमाम आजम की ये शान और बड़े बड़े मसले इशारों में हल करते थे।